یہ ویڈیو وضاحت کرے گی کہ اپنی دوائیوں کو مؤثر طریقے سے کیسے منظم کیا جائے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو دل کی بیماریوں کے علاج سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے، دوائیوں اور ان کے استعمال کے بارے میں عمومی معلومات دینا، دل کی عمومی دوائیوں کا کردار سمجھنا اور دوائیوں کے ممکنہ مضر اثرات کی نشاندہی کرنا ہے۔ دوائیاں آپ کی دل کی بیماری کو منظم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ انہیں کیوں لے رہی ہیں، آپ کو انہیں کیسے اور کب لینا چاہیے۔ آپ کو دوائیوں کے ناموں اور خوراک کی مقداروں سے واقف ہونا چاہیے اور ایک اپ ڈیٹ شدہ نسخہ اپنے پاس رکھیں۔ تمام ادویات کے 2 نام ہوتے ہیں، ایک برانڈ نام، دوسرا جنیرک نام۔ مثال کے طور پر ایٹورویسٹیٹن جنیرک نام ہے اور برانڈ نام لیپیٹور ہے۔ ان دونوں ناموں کا علم ہونا بہت اہم ہے۔ اینٹی پلیٹلیٹ ادویات دل میں انجماد خون کو روک کر دل کے دورے کے امکانات کو کم کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کر رہے ہوں تو 1 سال کے بعد عام طور پر ایک بند کر دی جاتی ہے۔ اینٹی پلیٹلیٹ دوائیوں کے عمومی ناموں میں شامل ہیں ایسپرین، کلوپیڈوگریل، ٹائکیگیلور، پیراسوگریل۔ اینٹی پلیٹلیٹس کے استعمال کے دوران آپ کو کچھ مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا آپ کے معدے کی جھلی کو متاثر کر سکتی ہیں اور آپ کو نکسیر پھوٹنے اور زیادہ خون بہنے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹا بلاکرز دل کے دورے کے بعد دل کی حفاظت کرتے ہیں اور انجائنا یعنی سینے کے درد کی علامات کو درست کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو منظم کرنے میں بھی مددگار ہیں۔ بیٹا بلاکرز کے عمومی نام اولول پر ختم ہوتے ہیں، جیسے بیسوپرولول، کاربیڈیلول، نیبیولول، اینٹونولول۔ بیٹا بلاکرز کے استعمال کے دوران آپ کو کچھ مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو ہاتھوں اور پیروں میں ٹھنڈک، تھکن اور چکر محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر چند ہفتے دوا لینے کے بعد بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر علامات بہتر نہ ہوں تو اپنے GP سے رابطہ کریں۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ بیٹا بلاکرز کو اچانک بند کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ دمہ کی علامات کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ بیٹا بلاکر لینے کے بعد آپ کے دمہ کی علامات بدتر ہو گئی ہیں تو اپنے GP سے رابطہ کریں۔ ACE انہیبیٹرز دل کے دورے کے بعد دل کی حفاظت کرتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ACE انہیبیٹرز کے عمومی نام عموماً پرل پر ختم ہوتے ہیں، جیسے ریمیپرل، پیرینڈوپرل، انیلوپرل۔ ACE انہیبیٹرز کے استعمال کے دوران آپ کو چکر یا خشک کھانسی جیسے مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ مسائل پریشان کن ہو جائیں تو اپنے GP سے رابطہ کریں۔ نائٹریٹس انجائنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ خون کی نالیوں کو کھول یعنی پھیلا دیتے ہیں جو دل کو خون فراہم کرتی ہیں۔ ان کو اسپرے یا گولیوں کی شکل میں لیا جا سکتا ہے۔ نائٹریٹس کے عمومی ناموں میں آئسوسوربائڈ، مونو نائٹرائٹ اور GTN شامل ہیں۔ نائٹریٹس کے استعمال کے دوران آپ کو سر درد یا چکر جیسے مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ علامات زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہیں گی۔ GTN اسپرے یا گولی کی شکل میں دستیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اسے استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ان ہدایات پر عمل کریں۔ جو کام بھی کر رہے ہیں اسے روک کر بیٹھ جائیں اور آرام کریں۔ GTN کا پہلا اسپرے کریں، 5 منٹ کے لیے انتظار کریں۔ GTN کا دوسرا اسپرے لیں، مزید 5 منٹ انتظار کریں۔ اگر درد ختم نہ ہو یا زیادہ شدید ہو جائے تو فوراً 999 پر کال کریں۔ اسٹیٹنز جگر کے ذریعے پیدا ہونے والے کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتے ہیں۔ اسٹیٹنز دل کا دورہ پڑنے کے بعد تمام لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور دل کے دورے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیٹنز کے عمومی ناموں میں شامل ہیں ایٹورویسٹیٹن، ریسوویسٹیٹن، سمویسٹیٹن۔ اسٹیٹنز کے استعمال کے دوران آپ کو پٹھوں میں درد اور تکلیف، اسہال اور معدے کی خرابی جیسے کچھ مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر بتاتے چلیں کہ یہ مضر اثرات عام طور پر تھوڑے وقت کے لیے رہتے ہیں۔ اگر یہ برقرار رہیں تو براہ کرم اپنے GP سے بات کریں یا آپ کے جگر کی کارکردگی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹنز کے استعمال کے 3 مہینے بعد خون کا ٹیسٹ کروانا بہت اہم ہے تاکہ آپ کے جگر کی کارکردگی اور کولیسٹرول کی سطح کی جانچ کی جا سکے۔ آپ کو گریپ فروٹ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نارتھ ویسٹ کوسٹ کارڈک کلینک نیٹ ورک
اور اس کے شراکت داروں کے تعاون سے تمام ویڈیوز تیار کی گئی ہیں۔ ویڈیوز درج ذیل موضوعات پر دستیاب ہیں: بالغ افراد کے لیے بنیادی زندگی کی معاونت، دل کے عارضے کے خطرے کے عوامل، کورنری قلبی مرض اور دل کی فعالیت کا نظام، صحت بخش غذا کا استعمال، ذہنی صحت اور فلاح و بہبود، جسمانی سرگرمی اور ورزش، اپنی دوائیوں کے بارے میں آگاہی رکھنا۔ ویڈیوز درج ذیل زبانوں میں بھی دستیاب ہیں: عربی، برطانوی اشاروں کی زبان، کینٹونیز، پولش، رومانوی، روسی، اردو۔